صرف وہی کیے، ایمان لانے کی چیز، یقین بنانے کی چیز اور عمل کرنے کی چیز. سمجھ آئی؟ یہ لفظ اسی میں بنتا ہے، یقین بنانا. ہر جگہ اپنا محاسبہ کرنا. یہ مت سوچو اس بات پہ یقین کچھ اس طرح بناؤ کہ اپنے اعمال، یہ جو زیادہ متقی بن کے تم لوگوں نے اللہ سے مایوس کر کے لوگوں کو بٹھا دیا، یہ بھی گناہوں کا سبب بنتا ہے. کہ ان سے کفر اور شرک کا سب سے بڑا سبب اللہ سے مایوسی بنتا ہے. اور یہ جو نام نے ہمارے متقی پرہیزگاروں سے کہتے ہیں کہ اللہ تیری دعا قبول نہیں کرے گا. ایک بات میری یاد رکھو، ہر دور کے لیے فرمایا گیا. یہ 10% چلنے والے جو ہے نا جنت میں جائیں گے. یہ وہ دور ہے، قرن کا دور ہے. ہر دور کا بھی کچھ حساب ہوتا ہے. خیر کا دور نہیں ہے، یہ شر کے دوروں میں شمار ہوتا ہے. تو ایک بات یاد رکھو، یہ دعا یاد رکھو. اپنے اعمال نہیں پیش کرو. کتنے اللہ کے سامنے اپنی اچھائیاں کیا پیش کرو گی؟ اپنی برائیاں ہی پیش کرو. دینے والا تو ہے. جب وہ کافر اور مشرک کو دے رہا ہے، وہ کفر اور شرک کر رہا ہے، تجھے نہیں دے گا. تو یہ دعا کیا کرو جب کام نہ ہو، اللہ کے در پہ بیٹھ کے، یا اللہ. وہ اپنے جھوٹے خداؤں سے مانگتے ہیں. کافر اور مشرک اپنے جھوٹے خداؤں سے مانگتے ہیں، تو سچا خدا ان کو دیتا ہے. میں تیرا جھوٹا بندہ اپنے سچے اللہ سے مانگ رہا ہوں، مجھے دے دے. میں تیرا، کیونکہ میں بندگی تیری پوری نہیں کر سکتا، میں سچا نہیں ہوں. میں تیرا جھوٹا بندہ ہوں، میں اپنے سچے اللہ سے مانگ رہا ہوں. پھر یہ شعر پڑھنا کہ خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں. حضور پیش کرو. کیا پیش کرو؟ حضور کو پیش کرو اللہ کے سامنے. خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تا نہ دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا. تو عملی طور پہ میں جھوٹا ہوں، مر اعتقادی طور پہ میں حق پر ہوں، کیونکہ میں اللہ تجھے مانتا ہوں. بس دے گا، وہ دیتا ہے. یہ زمین اور آسمان خشک ہو جائے، یہ یقین رکھو وہ تجھے دے گا. بات کیا کی ہے کہ عمل کرنے کی چیزیں. تو وسیلہ اختیار کرو، یقین اللہ پہ رکھو. نور زمان آپ کرو گے، یہ یقین تمہارا مجھ پہ نہیں، اللہ پہ. ہاں اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا. آپ کوئی چیز بتاؤ، بس جاؤ، بتا رہا ہوں دعائیں آپ کو کرتے جاؤ. بات یہ کہ لوگوں کو دنیا پسند ہے، اللہ والا بننا پسند نہیں ہے، ذکر کرنا پسند نہیں. دنیا کے پیچھے ایسے پڑ گئے تو کبھی کبھی اللہ تم سے دنیا چھینتا ہے اور ذکر پہ لاتا ہے. تو جب تم ذکر کرتے ہو دنیا تم سے بھاگتی ہے. تم کہتے ہو یار یہ کیا ہوگا؟ جب میں ذکر نہیں کرتا تھا تو دنیا تھی. آج جب ذکر کرتا ہوں تو دنیا بھاگ رہی ہے. یہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں جو پورا اتر جاتا ہے، پار ہو جاتا ہے، اللہ اسے دیتا ہے. لیکن کارگزاریاں نہیں سنایا کرو. کیا ہے؟ یہ جو غیب کی کارگزاریاں خدا کے لیے مت سنایا کرو، ورنہ اس میں سے تمہاری کار ہی گزر جائے گی. جو کار اللہ نے تمہیں دی تھی نا، وہ گزر جائے گی. یہ کارگزاری کسی کو مت سنانا، یہ تمہاری غلطی. اللہ میرے ساتھ تو یہ، میں کعبے میں بیٹھا، مکے میں بیٹھا تھا، ایسے اللہ کرتا ہے. تو اس شخص کو پتہ نہیں، وہ خادم میرے پاس آیا، اس کے دل میں کہتے ہیں حضرت میں آج 6 مہینے سے کام کر رہا ہوں، میری تنخواہ نہیں ملی. میں نے کہا تو کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے تو میرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ کہہ رہے میرے دل میں اللہ نے ڈالا اس بندے کے پاس. آپ کو دیکھ کے میری نظریں جم گئی، اللہ نے دیکھ اس کے پاس جم گئی. اچھا، میں نے کہا جب اللہ نے بھیجا آجا بیٹھ. پھر کہہ رہے 6 مہینے. میں نے کہا بات سن، وظیفہ تو تیرے کو بتا رہا ہوں، اللہ تیری مدد کر لے گا مگر بتانا نہیں کسی کو. وہ جیسے گیا ATM پہ ڈالا، سارے پیسے نکلنا شروع ہو گئے. کہتا ہے وہ ادھر آؤ، میرا نکل گیا. تو میرے پاس ہے کہ حضرت ہمارا نکل گیا، میرا نہیں نکل. میں نکل
جب تجھے بولا تھا کہ پاگل، تو ہم سے کبھی کبھی پوچھتے آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ جہاں سے تمہارے پاس نہیں آتے، کیونکہ مخلوق کے پاس سے جب آئیں گے تو نظر آئیں گے، جب اللہ کے پاس جائیں گے تو نظر نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں مدرسے کون چلاتا ہے؟ جی اللہ چلاتا ہے، یہ اللہ چلاتا ہے۔ کبھی مخلوق کے ذریعے اللہ دے گا، کبھی ایسے اسباب تمہارے پہ، یہ ذکر کی برکت ہے، تمہیں سب سے سہولت والا رزق دیتا ہے، پہلے تمہیں نچوڑتا ہے اور پھر سہولت کے ساتھ دیتا ہے۔ اب کیا ہے، تم سارا مہینہ کام کر، مولوی صاحبان کے تھے، تو علماء کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں پوشیدہ کی۔ دو چیزیں اس کے اندر ہے، کہتے ہیں جی آپ نے کیا دیا سلسلے والے نے؟ میں نے کہا میرے سلسلے نے کیا دیا؟ تم نے پگڑیاں پہنائی، رستے میں چھوڑ دیا، نہ ان کے رزق کا سبب، نہ کوئی کام پہ لگانے کے لیے تیار ہے، نہ تم مدرس رکھنے کے لیے تیار ہو۔ میں نے وہ چیز ان کو سکھائی، وہ سیٹوں پر نظر رکھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے وہ چیز ان کو سکھائی کہ ایک سیٹ ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ سلام کرتے ہیں، حضرت ہمیں وقت دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے رزق کا ذریعہ بنایا، ہمارے سلسلے کو ان کے رزق کا ذریعہ بنایا، ہمارے سلسلے کے برکت سے ان کی عزت بحال کی، جو عالم کی عزت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب پریشان حال ہو تو مولوی کھڑا ہو رہا ہے، نہیں، جب دنیا پریشان ہو تو مولوی کے پاس کھڑی ہو۔ میں نے اسے اصل مولوی بنایا ہے، تم نے پگڑی والا بنایا ہے، ہم نے اصل بنایا ہے، کیونکہ یہ مولا والا بن گیا۔ رشتے اللہ کے لیے رکھا کرو۔ 4 سیٹ دوست آ جائیں گے نا تو ہر کسی کے رال ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شرم کرو، کچھ حیا کرو، اللہ دینے والا ہے۔ میرے پاس نمبر ہے نہیں ہے، کیا میں اللہ نہیں دیتا؟ اپنے تعلقات دنیا کے لیے مت رکھنا، اللہ کے لیے رکھنا۔ ایک وظیفہ ہے، زیادہ شوق ہو تمہیں دنیا کا دے دیتا ہوں، آیت کریمہ پڑھو 3125 مرتبہ، جو بڑے بے روزگار ہو، مگر یہ کہنا یا اللہ دنیا چاہیے بس۔ کیا کہو گے؟ صرف دنیا چاہیے۔ یہ غلط نہیں ہے، بس یہ رکھنا ہے، اگر تم وہ کر لینا، کیونکہ اللہ سے مانگی ہوئی دنیا بری نہیں ہوتی، وہ اچھی ہوتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو یہ اللہ رضا ہے نہیں، خالی دنیا درنا وڑا ایک بندے نے کیا، پھر دوسرا اللہ کی رب، پھر آخرت کے لیے کر لینا، پہلے دنیا کے لیے کر لینا۔ چلو انشاءاللہ تمہارے کام ہو جائیں گے۔ کسی کو کیا چاہیے، جس کو شوہر چاہیے وہ شوہر کے لیے پڑھے، جس کو کڑیاں چاہیے جس سے شادی ہو جائے اس سے شادی ہو جائے، گناہ نہیں ہوگا، جائز چیز کے لیے کر سکتے۔ ایک اور وظیفہ ہے رزق کی فراوانی کے لیے پڑھنے جتنے لوگ ہیں، 7 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھے سورہ واقعہ، 15 دفعہ عشاء کے بعد، اور اس کے ساتھ 1 دفعہ اسماء حسنہ، 40 دن پڑھے، اس کے بعد اس کو پڑھتا رہے جب تک اللہ برسائے نہیں نہ، پڑھتا رہے۔ 40 دن میں آپ میں یہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ آپ اس کو برداشت کرنے والے، اجازت دے رہا ہوں حصار کے ساتھ کریں۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی اس طرح پڑھنا کہ 7 حصار ہے، اس میں اپنے بچوں کا سب کا تصور کر سکتے، اجازت ہماری ہوگی، سمجھ گئے؟ اپنے خود سے شروع کیا، کوئی تجربہ کرے گا وہ لٹک گیا، میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن یہ کہ اجازت سے، اور اجازت کے لیے اس کی عقیدت شرط ہے۔ پھر جب اللہ تمہیں دینا شروع کرتے، کسی کو بتانا نہیں، اور اللہ کی راہ میں ایک بات یاد رکھنا، جو ترتیب بنا اس کو اسی طرح خرچ کرنا، اللہ کے دیے ہوئے پیسے خرچ کرنا وہ اور ملیں گے، اس کو بچا کے زیادہ مت رکھو۔
اس کے حصے کرو. اس لیے کہتا ہوں اس راہ کے 50 روپے نہیں کھایا کرو. جو اس کے 50 روپے کا آتا ہے وہ سب سے جاتا ہے. تو آپ کو ایک معاشرت سکھائی. تو یہ نہیں کہ جس اساتذہ نے آپ پر احسان کیا اس کو تو توڑے دیتے ہو اور دوسرے کو زیادہ دیتے ہو, تو آپ کے دل میں استاد کی ناقدری ہے, اور کی قدر زیادہ ہے, لہذا تمہیں فائدہ نہیں ملے گا. اس لیے مشائخ کو زیادہ دو, 30 شیخ کو دو, 10 غریبوں کو دو, 60 خود کھا جاؤ. اب تم کہو گے یار وہ بھی غریبوں میں خرچ ہوگا, مگر تمہارا سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کہ جی وہ کوئی اس کو ٹیکس سمجھے گا, کوئی انکم ٹیکس سمجھے گا. بعض ٹیکس اپنے پر خود لاگو کیے جاتے ہیں, کیونکہ ٹیکس تو فرض نہیں ہے دینا, مگر ضروری تو ہو جاتا ہے. پاکستان میں بھی ٹیکس. تو بعض چیزیں اللہ سے منوانے کے لیے, یہ جو بڑے بڑے آج بزنس مین ہیں, پتہ ہو کیا کہتے ہیں, یا اللہ 30 تیرے اور 70 میرے. کیا کہتے ہیں جی, اللہ کے ساتھ بزنس کرو. کیا یہ 30 تیرے اور 70 میرے. اب تمہاری مرضی, اللہ سے جتنے میں بزنس کروا لو. ہر آدمی کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہے. کسی کے ساتھ چاہے 10 میں ہو جائے, 25 میں ہو جائے, 60 میں ہو جائے, بس جو اللہ نے پکڑ لیو راستے کھول لیے, اس میں کمی مت لانا. وہ 30 31 ہونے چاہیے, مگر وہ 30 29 نہیں ہونے چاہیے. یہ یاد رکھو, یہ دنیا کا آج سبب بتا رہا ہوں, بس پھر دیکھنا تمہیں اللہ کتنا دیتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. بول دینا, پڑھتا رہے جب تک. 40 دن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کثرت ذکر کے قابل ہو جاؤ, بس اس کے بعد یہ کرتے رہو, کیونکہ اس کی رجتیں ختم ہو جاتی ہیں, پھر وہ فائدہ دے گا. 40 دن کے اندر جو بھی آپ ذکر کرو گے اس میں رجتیں ہوتی ہیں. 40 دن جب وہ پورا ہو جائے اس کی رجت ختم ہو جاتی ہے. اب اس کو پڑھتے رہو, اب حصول ہوگا. یہ راز بتا دیے تم لوگ فری میں. چلو.